آپ کی آنکھیں بند ہوئیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کی چیخ نکلی تو ساری بیگمات دوڑی دوڑی آئیں تو آپ کی منزل پوری ہو چکی تھی. تو آپ کو لٹایا گیا اور چادر ڈال دی گئی. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی دوسری بیگم کے پاس گئے تھے عوالی، 3-4 میل. پتہ چلا تو وہاں سے گھوڑے پر وہ دوڑتے ہوئے آئے اور آ کر آپ کے ماتھے سے چہرے سے کپڑا ہٹایا اور آپ کے ماتھے پر بوسہ لیا تو آپ کے آنسو ماتھے پر گرے. کوا و نبیا واہ خلیلا واہ صفیہ، ہائے میرا نبی، ہائے میرا دوست، ہائے میرا خلیل، ہائے میرا جگر. کہ یا رسول اللہ آج کے بعد آپ کوئی دکھ نہیں دیکھیں. جب آپ درد سے بے قرار تھے اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ بیٹھی تھی تو آپ کی بے قراری کو دیکھ کر وہ رونے لگی کہ ہائے میرے ابا کا درد، ہائے میرے ابا کا درد. تو میرے نبی نے کہا ما علی ابی کی کرب بعد اليوم، بیٹی آج تیرے باپ کے دکھ کا آخری دن ہے، آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں گے. تو صدیق نے کہا آپ آج کے بعد کوئی دکھ نہیں دیکھیں. اب تشریف لے گئے مسجد میں تو کوہرام مچا ہوا تھا، کچھ گمسم تھے اور عمر رضی اللہ عنہ تلوار اٹھائے ہوئے تھے. جو کہے گا اللہ کا نبی فوت ہو گیا میں سر اڑا دوں گا، وہ فوت نہیں ہوئے، وہ اللہ کے پاس گئے. ایک جنونی کیفیت پیدا ہوگی، وہ واپس آئیں گے، سارے کفار سے جہاد کریں گے. تو ابو بکر ممبر پر آئے، کہا عمر بیٹھ جاؤ. عمر کہنے لگے نہیں بیٹھتا، انکار نہیں بیٹھتا، اور تلوار ایسے. سبحان واہ صدیق واہ. آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر کیا سونے سے بھی لکھے جائیں تو کم ہے، قیمت اس سے زیادہ ہے. میرے صدیق نے کہا لوگو من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جو محمد کی پوجا کرتے تھے تو آج محمد کو اللہ نے موت دی تھی. ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، اور جو اللہ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ یاد رکھو ان کا اللہ زندہ ہے، موت سے پاک. پھر آپ نے انک میت وانہم میتون، میرے محبوب آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو موت آئے گی. حضرت عمر فرماتے ہیں جب میں نے یہ آیت سنی تو میں یوں نہیں گرا، ایسے گرا سیدھا، ٹانگوں سے جان نکل گئی تو یوں گرے ایسے یوں، اور کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا کہ موت آ گئی اور اللہ کے نبی ہمیں چھوڑ کے چلے گئے. غسل کون دے، کیسے دے؟ اہل بیت نے غسل دینا تھا. آپ کے کپڑے اتار کے غسل دیا جائے یا جو آپ نے کپڑے پہنے ہیں اسی میں غسل دیا جائے تو پریشان ہے، کیا کیا جائے؟ سب پہ اونگ طاری ہو گئی، ایک دم سب کو نیند آئی اور غیب سے آواز آئی کہ ہمارے نبی کو کپڑوں سمیت غسل دیا جائے. آپ کے بدن مبارک سے کپڑا نہیں اتارا، کوئی اتارے نہیں. تو اس آواز پر سارے بیدار ہوئے. تو حضرت عباس، فضل بن عباس، شقران آپ کے غلام، اور اسامہ بن زید اور علی بن ابی طالب آپ کو غسل دینے والے تھے. حضرت علی آپ پر پانی ڈال رہے تھے اور فضل بن عباس جسم کو مل رہے تھے اور حضرت علی ساتھ ساتھ روتے ہوئے یا رسول اللہ آپ نے ہمیں صبر کا حکم دیا، اگر آپ ہمیں صبر کا نہ کہتے تو آج ہم دنیا کو رو کے دکھاتے، اور آج ہم دنیا کو اپنا غم دکھاتے کہ کس طرح غم کیا جاتا ہے. اور یا رسول اللہ آپ کے جانے پر وہ نقصان ہے جو قیامت تک نہ پہلے ہوا نہ بعد میں ہوگا کہ آپ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا. اس طرح پانی بھی ڈال رہے تھے اور روتے بھی جا رہے تھے. اور فضل بن عباس وہ آپ کے پہلو بدل کر ہاتھ مل رہے تھے، ہاتھوں سے مل رہے تھے. قبر کے کھودنے کا وقت آیا تو وہ لحد ہوتی ہے، کھڈا کھود کے پھر سائیڈ میں کھڈا کھودا جاتا ہے، اور ایک ہوتا اسٹریٹ جیسے ہمارے ہاں ڈال کے اوپر وہ سلیب ڈال دیتے ہیں. تو کیسے بنائی جائے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر بناتے تھے وہ والی لحد والی. تو فرمایا جو پہلے آ جائے گا نا وہی قبر تیار کر. تو ابو طلحہ پہلے آ گئے تو لحد والی قبر تیار کی گئی، اور آپ کے کفن دینے کے بعد وہی وہ سب چلے گئے. اس کے بعد باری باری اہل بیت، ان کی خواتین، ان کے بچے
پھر مہاجرین ان کے خواتین ان کے بچے ان کے نوکر، پھر انصار ان کی خواتین ان کے بچے ان کے نوکر. تو پیر اور منگل یہ 2 دن سارے گزر گئے، اور منگل کو عشاء کے بعد جا کر یعنی بدھ کی رات آپ کی تدفین کا وقت آیا. تو جب آپ کو قبر میں اتار دیا گیا تو مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ کھڑے تھے، انہوں نے اپنی انگوٹھی اتار کے اندر پھینک دی لاحد. تو پھر کہنے لگے علی کہ میری انگوٹھی نیچے گر گئی ہے، اٹھا لوں. ایک بہانہ کیا نبی کو بوسہ لینے کا، انگوٹھی پھینک کر فرمانے لگے علی وہ میری انگوٹھی گر گئی ہے، اٹھا لوں. سب دیکھ رہے تھے کہ پڑی ہوئی کہاں، اٹھا لو. تو انگوٹھی کیا اٹھانی تھی، نیچے جا کر اللہ کے نبی کو لپٹ کے اور دھوڑ دھوڑ رونا شروع کیا. سب صحابہ کی چیخیں نکال دی. انگوٹھی تو ایک بہانہ ہی تھا. آخری شخص جس کا جسم نبی کے جسم سے ٹچ ہوا وہ مغیرہ بن شعبہ ہے. تو پھر سب نے شور مچایا کہ باہر نکالو، باہر نکالو، باہر نکلو. باہر نکلے تو اینٹیں لگائی گئیں، پھر مٹی ڈالی گئی. تو جب واپسی ہوئی تو حضرت انس گزرے تو حضرت فاطمہ کھڑی تھیں. طابت نفوسکم ان حسیتم علی رسول اللہ التراب. انس کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا، کس جگر کے ساتھ تم نے نبی کو مٹی میں چھپا دیا. اللہ سے ملا دے. قبر دیکھنے کو خوفناک ہے، اگر اللہ راضی ہے. جب کبھی قبر سے ڈر لگتا ہے، بہت ہی لگتا ہے، تو خیال آتا ہے اگر اللہ راضی ہے پھر تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، چونکہ اللہ نے اپنے محبوب کو بھی قبر میں اتارا. یہ نہیں کہا کہ ایک خوبصورت بیڈ روم بنا کے اس میں لٹا دو، کہا قبر میں اتارو. اگر اللہ راضی ہے تو مرنے والی ہو یا مرنے والا ہو تو مزے ہی مزے ہیں. یہ سارے دعا کرو کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں اللہ ہم پہ خوش ہو، اللہ ہم سے راضی.